بسم الله. ومن هذا الباب اختلافهم في بيع الزيت النجس وما ضارعه بعد اتفاقهم على تحريم أكله. اسی باب سے ہے، یعنی اعیان المحرمۃ البیع، فقہا کے اختلاف پلید تیل کی بیع میں، وما زارعہ، اور جو پلید تیل سے کے مشابہ ہے، یعنی جو ایسا تیل جو فی نفس ہی پلید ہے، یعنی مثال کے طور پر کتے کی چربی، اس کو پگھلا کر جو ہے نا اس کا تیل بنایا گیا ہے، یا گدھے کی چربی یا خنزیر کی چربی، یعنی جو نجس العین ہے. تو نجس العین چیز کی چربی کا جو بنایا ہوا تیل ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ عین نجاست ہی ہے. بات سمجھ رہی کہ اب وہ ہے تو عین نجاست، اب اس سے انتفاع تو ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں، چراغ جلایا جا سکتا ہے اور کسی عقل کے علاوہ کسی اور استعمال میں لایا جا سکتا ہے، تو اس کی بیع کے حوالے سے بات سمجھ رہی کہ نہیں. فی بیع زیت النجس وما ذا، بعد اتفاق کرنے فقہا کے کہ کھانا تو حرام ہے. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں پلید تیل کی بیع ٹھیک نہیں ہے، یہ فتویٰ امام شافعی کا ہے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جائز اذا بین، جب وضاحت کر دی جائے. کیا مطلب وضاحت کر دی جائے؟ یعنی مشتری کو بتا دیا جائے میاں یہ کتے کی چربی کا بنا ہوا ہے، یا گدھے کی چربی کا بنا ہوا ہے، یا خنزیر کی چربی. کیوں بتانے کا فائدہ یہ ہے تاکہ وہ اس کو عقل میں نہ لے کے آئے، عقل کے علاوہ میں وہ فائدہ اٹھائے، عقل والا فائدہ نہ اٹھائے. ہیں اب وہ کہتے ہیں ہاں ہاں جائز ہے، لیکن یہ اسے بتا دیا جائے تاکہ وہ اس کو کھانے والے معاملات میں نہ استعمال کرے. وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ مِّن أَصْحَابِ مالک، اور اس کی دلیل جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے وہ حدیث جابر ہے جو پہلے گزری ہے. تو حدیث جابر میں تو تیل وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس میں چربی کا ذکر ہے. اس میں کس چیز کا ذکر ہے؟ چربی کا ذکر ہے. حرمت الشحوم علیہم، بات سمجھ رہی کہ نہیں. تو جو چربی ہے وہی گویا کہ زیت تیل کے معنی میں ہے. انہ سامع اسم عام الفتح ان اللہ ورسولہ حرما بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر. اور اس کا استدلال جس نے اس کو جائز قرار دیا بیع کو، وہ کہتے ہیں دیکھو اذا کان فی الشیء، جب کسی چیز کے اندر ایک سے زائد منافع ہوں، یعنی ایک چیز ہے اس میں 5-7 طرح کی منفعتیں موجود ہیں، وحرم منہ واحدہ، اور ایک منفعت کو حرام قرار دیا گیا ہے ان منافع میں سے، تو نہیں لازم آتا اس سے ایحرم منہ سائر المنافع، کہ باقی منافع بھی حرام قرار دیا جائے. سمجھیے کہ نہیں. تو بیع بھی ایک منفعت ہے، عقل کی بھی منفعت ہے، اس کو کسی اور استعمال میں لے کے آتے ہیں وہ بھی ایک طرح کی منفعت ہے. تو عقل والی منفعت کو شریعت نے حرام کیا ہے کہ آپ نے پلید چیز کھانی نہیں ہے، پینی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو باقی منافع ہیں وہ تو حرام نہیں ہوتے، باقی منافع ٹھیک ہے. تو جس طرح اس کو چراغ کے طور پر یطلا بها السفن ویدہن بها الجلود، یہ انتفاع درست ہے، تو بیع بھی ایک طرح کا انتفاع ہے. وہ بیع والا انتفاع بھی کیا ہے؟ درست ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ولا سیما بالخصوص، جب ضرورت غیر، یعنی غیر حرام کی منفعت کی جو ضرورت ہو وہ ایسے ہو کالحاجت الی المحرمات، جیسا کہ محرم کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی جیسے محظورات الضرورات تبیح المحظورات،
تو جیسے مجبوری کے اندر جو حرام ہے وہ حلال ہو جاتی ہے، تو ایسی منفعت جو حرام نہیں ہے، ایسی منفعت جو حرام نہیں ہے، جب اس کی ضرورت پڑے وہ تو بالاولیٰ پھر حلال ہو جائے گی۔ تو اب ایک آدمی کو پیسے کی اشد ضرورت ہے، سمجھے کہ نہیں، اور اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، صرف پلید تیل پڑا ہے، بھائی زیت و نجس پڑا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ تو اب چونکہ یہ مجبور ہے، جو مجبور ہے تو لہذا اس وقت وہ اس کی بیع کر کے اپنے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں قاری ذیشان صاحب؟ ہاں یہ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے نا، بتائے۔ کہتے فیضا کان الاصل ھذا، جب اصل یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اصل یہی ہے کیا کہ جس کے ایک سے، یعنی جس سے حرام لذات ہی کے منافع متعددہ ہوں، تو ایک منفعت کی حرمت سے باقی منافع وہ حرام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یخر اس سے نکل جائے گی شراب، میتہ، خنزیر، اور یہ نکل جائے گی کیوں کہ یہ شراب، میتہ، خنزیر جو ہے نا، یہ نجس العین ہے۔ یہ کیا ہے؟ نجس العین۔ تو ان کی تو بیع وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، البتہ باقی رہ جائیں گی، باقی جن چیزوں کا کھانا حرام ہے اباحت پر آنی، میرا مطلب یہ ہے اگر ان میں عقل کے علاوہ اور منافع ہے اور وہ اس وجہ سے چیز فبیہ چیز کو بیچا جاتا ہے تو جہازہ وہ ٹھیک ہے۔ تو میتہ، خنزیر، خمر، ان کی بیع ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں جن کا کھانا حرام ہے اور عقل کے علاوہ دیگر منافع پائے جاتے ہیں، تو ان منافع کی وجہ سے چیز کو بیچا جا سکتا ہے۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ جیسے مثال کے طور پر بلی ہے، سمجھ رہی کہ اب اس کا عقل حرام ہے لیکن عقل کے علاوہ اس کے اور منافع ہیں، سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے اگر کوئی بلی کو بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ درست ہے، اس رائے کے مطابق۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبارت کی منشا آپ کو بتائی۔ اور روایت کے علماء نے حضرت علی ابن عباس ابن عمر سے کہ انہوں نے جائز قرار دیا پلید تیل کی بیع کو تاکہ اس کے ساتھ چراغ جلایا جا سکے، لیستصبح بہ۔ یہ ابن رشد رحمہ اللہ کو وہم لگا ہے، ان حضرات نے، علی ابن عباس ابن عمر نے پلید تیل کی بیع کو نہیں جائز قرار دیا، بلکہ اوسط ابن المنذر میں صراحت ہے، ان حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ ان سے انتفاع جائز ہے، جواز انتفاع کا ان کا فتویٰ ہے، ان کی بیع کا فتویٰ نہیں دیا۔ یہ ابن رشد رحمہ اللہ کو وہم ہوا یہاں پر۔ بات سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور مالکی مذہب میں کیا ہے کہ جواز الاستصباح بھی، چراغ جلانا بھی جائز ہے اور صابن بنانا بھی جائز ہے، گو اس کی بیع حرام ہے۔ تو اور یہی موقف درست ہے، یہ موقف کیوں پہلے بھی آپ کو بتایا حدیث جابر کی روشنی میں، جو چیزیں حرام لذاتی ہیں ان کا عقل تو حرام ہے، البتہ عقل کے علاوہ دیگر منافع وہ کیا ہے؟ درست ہے، لیکن بشرط کہ بیع نہ ہو۔ یہود نے یہی کیا تھا نا، فباعوها واکلوا اثمانها، تو اس پر لعنت آئی ہے، اس لیے بیع ٹھیک نہیں ہے، انتفاع ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہیں اگر تو صرف وہی ہے، لیکن اگر اس نے اور اجزاء بھی استعمال کی ہوئے صابن بنانے میں پھر تو وہ فوت کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے صرف وہی شاہم الخنزیر یا شاہم المیتہ کا ہی استعمال کیا ہے، اسی کے بنا ہوا صابن، پھر صاحب ظاہر ہے، پھر تو نہیں۔ واجاز ذالک الشافعی، امام شافعی نے بھی اس کو جائز قرار دی، بات تحریم ثمن ہی، ثمن حرام ہے، ثمن حرام ہے۔ لیکن ابن رشد کہتے ہیں وہذا کلہ ضعیف، یہ بات ساری بات درست نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ استعمال کو جائز قرار دینا اور بیع کو ممنوع قرار دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟
ابن رشد کی بات ضعیف ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ابن رشد کی بات ضعیف ہے. یہ بات ٹھیک ہے، انتفاع درست ہے اور بیع کیا ہے؟ حرام ہے. وقد قیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک مال کی مذہب میں ایک اور روایت ہے، وہ کیا؟ تمنع الاستصباح بھی، وہ روکتی ہے چراغ میں جلانے کو بھی، کہ پلید تیل سے چراغ بھی نہ جلایا جائے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور کہتا ہے وَهُوَ أَلْزَمُ لِلْأَصْلِ، اور یہی اصل کے موافق ہے. یہ ممانعت والی جو روایت ہے نا، یہ اصل کے موافق ہے. کیا؟ آنی لتحریم البیع، بیع کی حرمت کے لیے، کہ جب بیع حرام قرار دے رہے ہیں تو منفعت بھی حرام ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ منفعت ٹھیک ہے اور بیع حرام ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کی بات درست نہیں ہے ابن رشد کی. منفعت درست ہے، بیع حرام ہے. دلیل وہی حدیث جابر، اس میں سائل نے انتفاع کے بارے میں سوال کیا، یدہن بالجلود یستصبح بها الناس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتفاع سے نہیں روکا. لعنت جس پر لعنت کی جو وجہ بنی وہ کیا؟ فباعوها واکلوا اسمانها، انتفاع پر نہیں لعنت کی گئی. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اس لیے جو محرم لذات ہی ہیں چیزیں، ایک تو ان کا عقل حرام ہے، تو عقل کے علاوہ کوئی اور انتفاع ہے تو وہ انتفاع درست ہے. لیکن اس انتفاع کی آڑ میں محرم لذات ہی، حرام لذات ہی کا کاروبار کرنا یہ درست نہیں ہے. بندے کے پاس یہ صورت نہیں ہوتی کہ شخص صرف خطبے کا استعمال کرے گا. ہاں پھر یہ صورت جائز ہے کیا؟ بیع کی صورت. وہ تو آپ کو پہلے بتایا تھا، اگر اس کو ضرورت ہے لیکن اگلا بغیر پیسوں کے نہیں دے رہا، یہ تو پیچھے بتایا تھا آپ کو. تو یہ پیسے دے، اس کا پیسے دینا درست ہے، اگلے کا پیسہ لینا حرام ہے. لیکن ابن حزم کا فتویٰ آپ کو بتایا تھا. شکریہ جب تیرے پھڑ لے. اچھا، وقت الفائزن فی المذہب. اچھا ادھر دیکھیں، یہ تو پیچھے بات تھی زیت نجس، یعنی خود پلید چیز کا ہی تیل ہے. ایک ہوتا ہے متنجس، نجس اور ہوتا ہے متنجس. کیا ہوتا ہے؟ اور متنجس ہوتا ہے پاک چیز کے اندر کوئی پلید چیز چلی گئی ہے. مثلا کپڑا پاک ہے، اس کے اوپر کوئی پلید چیز گری ہے تو کپڑا نجس نہیں ہے، کپڑا متنجس ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو متنجس یعنی اس پلید چیز نے اس پاک چیز کو نجس بنا دیا ہے. اسی طرح سرسوں کا تیل پڑا تھا، گری کا تیل پڑا تھا، اس کے اندر کوئی نجاست چلی گئی ہے، اب وہ تیل کیا بن گیا ہے؟ متنجس. وہ تیل کیا قرار پائے گا؟ متنجس. سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، اس کو اگر پاک کرنے کا طریقہ کوئی ہے کہ نہیں؟ تیل کے اندر یا حلال چربی کے اندر کوئی پلید چیز چلی جائے، کیونکہ ان چیزوں کے اندر وہ پلید چیز ہوتی ہے، وہ تیل کے اندر سرایت نہیں کرتی، وہ اوپر آپ دیکھیں بلبلہ بن کر رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب تیل اور تیل کے اندر آپ پانی ڈال دیں تو پانی وہ سرایت کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تو کسی بچے نے شرلی کر دی ہے، سوسو کر دیا، تو وہ صاف ظاہر ہے وہ اوپر پھر رہا ہے. اب اس تیل کو پاک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو دو طریقے ہیں. کہتے ہیں جی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس تیل کے اوپر جو ہے نا اور پانی ڈالو اور پانی نیچے گرا دو، اور پانی ڈالو اور پھر اس کو نیچے گرا دو. نتیجہ کیا؟ ایک وقت آئے گا کہ وہ نجاست ساری اس طرح نکل جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھی ایسے تیل کو آگ پر پکایا جائے، آگ پر پکایا جائے. جب پکائیں گے گرم ہوگا تو وہ جو سوسو ہے وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا. جب وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا تو نیچے جو تیل ہے وہ کیا ہے؟ پھر پاک ہے. کوئی بھی ہو تو تیل کے اندر تو نہیں شرایت کرتی. کیڑی چیز شرایت کرے گی؟ 10 پلی چیز ہوئے تو تیل میں شرایت کر لیں ہے. ہاں وہ دوسرا ہو تو بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے.
چل اختلاف کیا گیا، جلدی جلدی باب تک پہنچ رہے ہیں. وختلف ایسا اختلاف کیا گیا نیز مال کی مذہب فی غسلی، کیونکہ پیچھے بات تیل کی ہو رہی ہے تھا نا، سمجھے کہ نہیں؟ تو تیل کے دھونے میں اور اس کے پکانے میں. پکانا کیوں؟ تاکہ وہ جو نجاست ہے بھاپ بن کر اڑ جائے. کیا یہ مؤثر ہے عین نجاست میں اور اس نجاست کو ختم کرنے میں؟ خود نجاست میں اور اس کو ختم کرنے میں غسل اور طبخ کا کردار ہے. دو قول ہے، ایک قول یہ ہے کہ جائز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. ان دونوں قولوں کی بنیاد اس بات پر ہے کہ تیل جب اس کے اندر نجاست چلی گئی، اب اس نجاست کو کیا کہیں گے؟ کیا یہ نجاست عین ہے؟ کیا مطلب کہ اب وہ نجاست اس تیل کا جزو بن گئی ہے. اب اگر کہا جائے کہ وہ نجاست تیل کا حصہ بن گئی، جزو بن گئی، پھر تو وہ نجس العین ہو گیا. یا پھر یہ نجاست مجاورت ہے، یا پھر کیا نجاست ہے، یعنی جزو نہیں بنا لیکن اس کے ساتھ ملا ہے، اس کے پڑوس میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹچ کیا ہوا ہے پھر رہی اوپر. تو صاف ظاہر ہے اصل بات یہ نجاست مجاورہ ہے، نجاست عین نہیں ہے. تو جو سمجھتا ہے یہ نجاست مجاورہ ہے وہ اس کو پاک قرار دیتا ہے غسل اور طبخ کے ساتھ، اور جو کہتا ہے یہ نجاست عین ہے وہ کہتے ہیں طبخ اور غسل کے ساتھ پاک نہیں. تو اس میں صحیح بات یہ ہے اگر اس کی تطہیر ممکن ہے تو پھر درست ہے. ہاں تیل کے اندر اگر وہ چھپکلی چلی گئی ہے، چوہا چلا گیا ہے، سمجھیں گے نہیں، پھر اس کی تطہیر ممکن نہیں ہے، سمجھیں گے نہیں، پھر وہ سارا کا سارا پلید ہو جائے گا، سمجھیں گے نہیں. یہ مسئلہ ختم. ایک اور مسئلہ کہتا ہے مسائل المشہورۃ، اس باب کے مشہور مسائل میں سے فقہا کے اختلاف کرنا فی جواز بیع لبن الآدمیہ، عورت کے دودھ کی بیع کے جواز میں. عورت کے دودھ کو فروخت کیا جا سکے نہیں اذا حرب، جب اس کو دو لیا جائے. کیونکہ عورت کا دودھ کیا ہے؟ پاک ہے. پاک ہے سمجھے کہ نہیں، تو کہتے ہیں بیع بھی جائز ہے. جب پینے کا انتفاع درست ہے تو بیع والا انتفاع بھی کیا ہے؟ درست ہے. مالک شافعی تو جائز قرار دیتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے. ان کی دلیل جو انہوں نے کہا اس کی بیع جائز ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ دودھ ہے، اس کا پینا جائز ہے تو مباح قرار دی گئی اس کی بیع قیاس کرتے ہوئے باقی جانوروں کے دودھ پر. مائندہ دودھ بیچا جا سکتا ہے، سمجھ یہ بھی دودھ ہے. گاں کا دودھ فروخت ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں. یہ بھی تھنا جو دودھ نکلے ہے، سمجھے کہ نہیں، یہ فروخت ہو سکتا ہے قیاس. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ کا تو عدم جواز کا فتویٰ تھا نا کہ بیع ٹھیک نہیں ہے. بھی جب بیع ٹھیک نہیں ہے تو پینا کیوں ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ابو حنیفہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تحلیل یہ کیوں ہے، یہ بچے کی ضرورت کی وجہ سے، کہ بچہ کی خوراک ہے، وہ تو مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے جائز ہے، ورنہ اصلاً بچے کے لیے بھی یہ دودھ حرام ہے. تو بچے کے لیے یہ دودھ حلال کیوں ہوا ہے؟ اضطرار، الضرورات تبیح المحظورات. بات سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ دلیل کیا ہے اصل ان کی؟ کہتے وَأَنَّهُ، اور یہ جو دودھ اصل میں حرام ہے. دلیل اس لیے کہ ابن آدم کا گوشت حرام ہے، جس کا گوشت حرام تو دودھ بھی حرام. سمجھے کہ نہیں؟ اور اصل عندہم، ابو حنیفہ کے نزدیک اصل کیا ہے کہ ضابطہ کیا ہے ابو حنیفہ کا؟ ان کے ضابطہ عندہم احناف کے ہاں کہ جو دودھ ہے یہ تابع ہے گوشت کے. بس یہ دیکھا جس کا گوشت حلال تو دودھ بھی حلال، جس کا گوشت حرام تو دودھ بھی حرام. لیکن یہ بات ہے کہ گوشت کی حرمت میں فرق ہے. کتے کا گوشت، اب یہ تو نہیں کہ جس وجہ سے کتے کا گوشت، بلی کا گوشت، خنزیر کا گوشت حرام ہے تو انسان کا گوشت اسی وجہ سے حرام ہے. وہ نجاست کی وجہ سے حرام ہے، انسان کو حرام قرار دیا گیا ہے تکریم کی خاطر، کہ انسان کو کھانا یہ انسان کی تکریم، عظمت، وقار کے خلاف ہے. بات سمجھیں کہ دونوں میں وجہ حرمت اور ہے. فقالو، تو انہوں نے کہا اپنے قیاس کے تحت اسی طرح انسان بھی ایک حیوان ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کی بیع، دودھ کی بیع بھی جائز نہیں ہے. اس کی بنیاد، اس قیاس کی بنیاد کیا ہے؟ خنزیر اور گدھی کا دودھ. جیسے ان کا گوشت حرام تو دودھ بھی حرام.
لیکن یہ قیاس درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ حرام ہے نجاست کی وجہ سے، انسان حرام ہے تکریماً. واضح اختلاف کے اس باب میں قیاس شبہ کا متعارضانہ. قیاس شبہ آپ کو بتایا تھا نا پہلے، یعنی ایسی فرع جو دو اصلوں کے درمیان متردد ہو. یعنی ایسی فرع جو دو اصلوں کی، یعنی اس کی مشابہت دو اصلوں کے ساتھ ہے. تو جس اصل کے ساتھ زیادہ مشابہت پائی جائے تو اس فرع کو اس اصل کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو جو اس اصل کا حکم ہوگا وہی اس فرع کا حکم ہوگا. سادہ سی مثال غلام ہے. سادہ سی مثال کیا سے شبہ سمجھانے کے لیے. اب اس کی کئی مشابہتیں انسانوں کے ساتھ ہیں، کئی مشابہتیں اس کی جانوروں کے ساتھ ہیں. سمجھنے کے لیے تو اب آیا اس کو جانوروں کے ساتھ ملا. آپ دیکھیں نا، اب وہ پردے والے معاملات اور سزاؤں والے جو معاملات آزاد کے ساتھ ہیں وہ غلام کے ساتھ تو نہیں ہے. سمجھنے کے لیے تو اب اس کو جو ہے نا نکاح کے باب میں، طلاق کے باب میں آزادوں کے ساتھ ملایا جائے یا جانوروں کے ساتھ ملایا جائے کہ ان کا آزاد والا نہیں ہے، ان کا الگ سے حکم ہے. تو یہ کیا ہے؟ قیاس شبہ. تو کہتے ہیں یہاں کیا ہے؟ قیاس شبہ کا معارضانہ. کیا مطلب؟ ایسے دودھ کو دیکھا جائے تو جیسے بھینس کا دودھ حلال ہے تو محترمہ کا دودھ بھی حلال ہونا چاہیے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور اگر اس پہلو سے دیکھا جائے کہ جو ہے نا جن کا گوشت حرام تو دودھ بھی حرام، جن کا گوشت حلال تو دودھ بھی حلال، اس پہلو سے دیکھا جائے تو پھر یہ دودھ حرام ہونا چاہیے. تو قیاس شبہ جو ہے نا یہ ہے. سمجھ رہی کہ نہیں؟ بہرحال تو کہتا ہے وفروحات الباب کثیر. اس باب کے فروعات اور بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کس باب کی؟ یہ فی الاعیان المحرمۃ البیع. ہم نے اس باب میں جو مشہور مسائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا تاکہ اصول کے قائم مقام ہو. ایک حرام لعینہ کا ذکر ابن رشد نے نہیں کیا، اور وہ ہے بیع الاصنام. وہ کیا ہے؟ بیع الاصنام. یہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر جو ہے نا اس پر 5ویں جلد میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بیع الاصنام یہ بھی اعیان محرمہ میں شامل ہے. اور بڑی خوبصورت عبارت ہے ابن القیم کی. کہتے ہیں کل آلۃ متخذۃ للشرک فہی داخلۃ فی تحریم بیع الاصنام. کہ ہر ایسا آلہ جو شرک کے لیے بنایا گیا ہے اس کی بیع بھی ایسے حرام ہے جیسے بتوں کی بیع حرام ہے. اور کہ اس کے اندر مثال دی انہوں نے صلیب کی بیع حرام ہے، بت کی بیع حرام ہے. ایسی کتابیں جو شرک کی ترویج کرنے والی ہیں ان کی بیع بھی حرام ہے. یہ کتب فروشوں کو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان کے مکتبہ کے اندر ایسے لوگوں کی کتابیں تو نہیں ہیں جو شرک کو رواج دیتی ہیں. ان کی بیع ایسے حرام ہے جیسے شراب اور کتے کی بیع حرام ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ کیا؟ کل آلۃ متخذۃ للشرک. کوئی بھی آلہ جو شرک کے لیے معاون ہے، شرک کے لیے بنایا گیا ہے. سمجھ دیکھیں وہ بیع الاصنام کے اندر داخل ہے. بات سمجھ دیکھیں. اچھا، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے اندر، حدیث جابر کے اندر جو ہے نا ترتیب آپ دیکھیں، شراب، میتہ، خنزیر، 3 چیزوں کا ذکر پہلے کیا، اصنام چوتھے کا ذکر بعد میں کیا. حالانکہ ان میں سب سے کبیر ترین چیز کیا ہے؟ بیع الاصنام ہے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے زاد المعاد کے اندر. وہ کہتے ہیں بیع الاصنام کو آخر میں ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہلکی چیز ہے، معمولی چیز ہے، بلکہ یہ من التدرج الی الاعلی ہے. پہلے ادنا کا ذکر کرتے کرتے پھر کس کی طرف آیا گیا؟ اعلیٰ کی طرف آیا ہے. یہ ایسے جیسے قرآن مجید میں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق. آگے آیا وان تشرکوا باللہ. فواحش وغیرہ کا ذکر بعد میں، شرک کا ذکر بعد میں. یعنی پہلے فواحش اور کا ذکر اور شرک کا ذکر بعد میں. تو یہ کیا ہے؟ من التدرج من الادنی الی الاعلی. یہ اس قبیل سے ہے. چل بھائی.